سوال جو آپ نے کیا، یہ سوال تو ہر تیسرے دن مجھ سے کیا جاتا ہے، اور میں ظاہر اپنے کیپیسٹی میں اس کا جواب دیتا تو رہتا ہوں۔ میں اب آپ لوگوں سے سوال سے بات کروں گا، اور وہ سوال میں اس کو کہتا ہوں $1,000,000 کویسچن۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکنگ اگر ہم ٹھیک کر بھی لیں، ہم نے انگریزی سیکھ بھی لی، ہمیں بولنے بھی آتی ہے، بولیں کس کے ساتھ؟ کچھ لوگ یہ جا کر پوچھتے ہیں کہ سر ہم آپ سے سیکھ کر چلے گئے، اب گھر جا کے کوئی بولنے والا نہیں تو بولیں کس کے ساتھ؟ اور زبان کوئی بھی ہو، جب تک آپ بولیں گے نہیں وہ تو آپ کو نہیں یاد رہے گی، وہ تو آپ ظاہر ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ہمارے آپ کے کئی ملنے ملانے والے جو برس برس سے سعودی عرب رہتے ہیں جا کر، جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں وہ عربی بڑی اچھی بول رہے ہوتے ہیں، اور دنوں کے اندر ان کی عربی انہیں بھولنے لگتی ہے۔ اسی طرح جو ایران میں جاتے ہیں اور زیادہ وقت ایران میں گزار کے آتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں وہ فارسی بڑی اچھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی فارسی بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اور بہت سے ملنے ملانے والے ہیں، کوئی فرانس میں رہا، کوئی برطانیہ میں رہا، کوئی امریکہ میں رہا، زیادہ وقت گزار کے جب وہ واپس پاکستان لوٹتے ہیں، شروع میں بڑی ان کے انگریزی بھی، عربی بھی، فارسی بھی بہت بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں صاحب، آپ جب کسی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، جب آپ کسی چیز کا کیا نہیں رکھیں گے، خیال نہیں رکھیں گے، تو وہ چیز تو اجڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو دیکھ لیجیے۔ اگر آپ اچھی طرح نہائیں گے دھوئیں گے نہیں، ہاتھ منہ دھو کے نہیں رکھیں گے، جو شیو بناتے ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جو شیو کرتے ہیں وہ ایک دو دن اب کیسے شیو نہ کریں، خام خواہ اجڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے اس کا حساب۔ اب سپیکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے 4 جملے سیکھے، 2 جملے سیکھے یا 8 جملے سیکھے تو صاحب آپ نے ہیں، ضرورت کا احساس بھی آپ کو ہے۔ اب جس نے سیکھے ہیں اور جسے ضرورت کا احساس ہے، تو انتظام بھی تو اسی نے کرنا ہے نا جناب۔ اور وہ انتظام کیسے کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ اپنے ارد گرد ایک انوائرمنٹ بنانے کی وہ کوشش کرے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ اسپوکن انگلش ہمارے پاس لوگ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، ہم لوگ ان سے 10,000 فیس لیتے ہیں اور پورا مہینہ ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے وہ یہاں گزارتے ہیں، پورا ہفتہ پھر پورا مہینہ۔ اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، سر یہ تو ہو گیا، آپ ہمیں کلاس میں داخلہ آپ نے دے دیا، اب کچھ لوگ بھی تو ہوں جن کے ساتھ ہم بات کریں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو 10,000 کے اندر کچھ 4-5 بندوں کا بھی انتظام کر کے دیں جو آپ کے ساتھ بولتے رہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے بہتر کام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نمبر 1، آپ چلتے پھرتے جب آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کچھ نہ اپنے آپ سے انگریزی میں بات کریں، اپنے آپ کو سنیں۔ جب آپ اپنے آپ سے انگریزی میں بات کریں گے، اپنے آپ کو سنیں گے، تو آپ روانی میں ہوں گے، آپ رواں ہو رہے ہوں گے، اور پھر اس وقت آپ کسی سے کلام کرنے جائیں گے تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، یعنی آپ کو اس کو بولتے کوڈ سوئچنگ، سوئچ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی آپ کی انگریزی میں آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ جا کے انگریزی میں بات کر لی، آپ کو سوئچ ہی نہیں کرنا پڑا۔ اور اگر آپ بات ہی اپنے آپ کے ساتھ اردو میں یا کوئی اپنی مادری زبان میں آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو وہاں سے جب کوڈ سوئچنگ کرنی پڑے، یعنی ایک زبان سے جب دوسری زبان کی طرف آپ جاتے ہیں، تو وہاں ایک لمحے کو آپ رکتے ہیں، اور اس رکنے میں جا کر آپ کیا ہوتے ہیں، آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ سوچنے لگتے ہیں لفظ کا، آپ سوچنے لگتے ہیں خیالات کا، آپ سوچنے لگتے ہیں ٹینسز کا، تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ آپ کہتے ہیں پھر رہنے ہی دیں، ہم نہ ہی جائیں، اور میرے تو کانفیڈنس نہیں ہے، مجھ میں تو ہیزیٹیشن ہے، چونکہ میں بولتا نہیں تو بولیے نا۔ دوسری بات، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور شیشے کے سامنے بات کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ شیشے کے سامنے بات کرتے ہوئے آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پمپل نکلا ہوا ہے تو اس کو دیکھنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی بال سفید ہو رہا تھا وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیا، یا کسی نے دیکھا پتہ نہیں یہاں کوئی ہلکا سا نشان آ رہا ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، یا میں موٹا ہو گیا ہوں یا پتلا ہو گیا ہوں، تو پھر تو آپ شیشے کے سامنے نہ ہی جائیں، آپ ادھر کھڑے ہو کے یہ بات نہ کریں، پھر آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کریں موبائل فون میں۔ جب آپ موبائل فون میں اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سنتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں کوئی پورا طریقہ کر کے کوئی تیار کر کے وہ آپ نے کوئی یوٹیوب پہ تو نہیں لگانا، وہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے سامنے موبائل فون رکھیں اور جو ذہن میں آیا ہے ٹاپک، جو بات ذہن میں اس میں بولنا شروع کر دیں، اور بولتے چلے جائیں۔ جو ہی آپ نے 1 1.5 2 4 5 منٹ آپ نے بات ختم کی، بند کریں فون کو اور اسے سنیں۔ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں غلط بولا تھا اور کس طرح اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے، اٹھنا نہیں وہاں سے، اسے دوبارہ ریکارڈ کریں، اور جب دوبارہ ریکارڈ کریں تو پہلی ریکارڈنگ اور دوسری ریکارڈنگ میں جا کر جب آپ فرق دیکھیں گے، آپ کو بلا کا فرق نظر آئے گا، اور وہ جو بلا کا فرق آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، وہ آپ کے لیے طریقہ، راستہ اور ہمت ہوگی کہ اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات، فارنرز پوری دنیا میں، چونکہ اب تو پوری دنیا کھل گئی آپ کے ہمارے سامنے،
पूरी दुनिया में ऐसे फॉरेनर्स भी बैठे हैं जो ख़ास तौर पर बूढ़ी उम्र के हैं, यानी ओल्ड एज के फॉरेनर्स हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। जब उनसे कोई बात करने वाला नहीं और यहाँ से उन्हें बात करने वाला मिल जाए, इससे बड़ी तो प्रैक्टिस ही कोई नहीं। उसमें दो फायदे होंगे, आपकी ज़बान ठीक रही होगी, यानी आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो रही होगी, और उन्हें एक ऐसा साथ मिल चुका होगा जिसके साथ वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करने जाएंगे, और ये बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप जब गूगल करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपको इस तरह के बहुत से लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी इंटरेक्शन में आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करें जो बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग ना फिर उसमें ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं, कोई बिज़नेस डील करना शुरू करते हैं, कुछ तो शादियों की तरफ चले जाते हैं, कुछ और तरह के मामला, उनसे जो कि उसमें कहीं ना कहीं फिर फेकिंग वाली बात आ जाती है, या कोई फ्रॉड हो सकता है, उसमें नहीं। स्पीकिंग की हद तक इम्प्रूव करने के लिए आप ये काम उनके साथ कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, सबसे ज़्यादा अहम बात, किसी को भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करने दें। आपके इर्द गिर्द जितने लोग आपकी अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाते हैं, एक वक्त आएगा यही लोग कहेंगे यार इसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो हमारी अंग्रेज़ी ठीक हो जाएगी। एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। सारा दिन सोचते रहे कि अंग्रेज़ी में बात करनी है, तो सारा दिन अंग्रेज़ी में क्यों ना सोच लें। आप अगर सोचते रहेंगे अंग्रेज़ी में बात करनी है, तो यकीन मानिए हर दूसरे लम्हे आप परेशान होंगे। और अगर आप अंग्रेज़ी में ही सोचना शुरू कर देंगे तो आपको आसानी होगी। और प्लीज़ इस ज़बान को स्टेटस मत समझिए, एक लम्हे को भी स्टेटस मत समझिए। ये ज़बान है, ये एक टूल है, पूरी दुनिया में समझा जाता है, ज़रूरी है, इसलिए हम इसे सीख रहे हैं। जब आप इसे स्टेटस नहीं बनाएंगे, आप इसके साथ जोड़ के कभी ये भी फील नहीं करेंगे यार मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं, मेरी इंसल्ट होगी। क्यों इंसल्ट होगी भाई? ज़बान ही आपकी नहीं है ही किसी और की, इसमें तो अब गलतियाँ हो सकती हैं, और क्यों नहीं होंगी। और अगर कभी इंसल्ट फील करने का एहसास हो, तो अगर आपको मादरी ज़बान नहीं आती, उसमें अच्छी खासी इंसल्ट फील होनी चाहिए। आपको अगर कौमी ज़बान नहीं आती, उसमें इंसल्ट फील होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर तो हमें कुरान वाली ज़बान आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। अब इसी बात को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवालात पैदा हुए हैं, मैं सॉरी, मैं सब कैमरे के सामने देख के बात करता रहा, कोई भी सवालात आपके जहन में पैदा हुए हैं, जो ही हमारी ये वीडियो लगेगी, नीचे कमेंट्स में आप अपनी सवालात इसी से मुतालिक ज़रूर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब इसी तरह वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर दें। बहुत शुक्रिया सुनने का।